جب بھی کوئی پرابلم آ جائے، پریشانی آ جائے، تو حدیث مبارک میں 2 نفل پڑھیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں اور اللہ کے حضور جو ہے وہ نیت کر کے آپ عشاء کے بعد سو جائیں. اس کام کے حوالے سے اللہ آپ کے اوپر نشانیاں ظاہر فرما دے گا، یعنی وہ کام آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس پر آپ پر نشانی ظاہر کر دے. اصل سنت استخارہ یہ ہے. باقی تسبیح وغیرہ سے بھی استخارہ کیا جاتا ہے، لیکن کامل ترین استخارہ جو حدیث میں جس کا ذکر وہ یہی ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے، کہ کوئی گفتگو بعد میں نہیں کرنے، اور پھر آپ استخارہ کی دعا مانگیں. دعا مانگ کے اللہ کے حضور نیت کر کے سو جائیں کہ اے اللہ، میں وہ استخارہ کے جو دعا کے الفاظ بھی یہی ہے، لیکن آپ کو اگر ترجمہ نہیں آتا، دعا آپ نے پڑھ لی، پھر اپنی آپ نیت سے ارادے سے یہ بنا لے کہ اللہ اس نماز کے صدقے اس کام کی بہتری، اس کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا شر یا اس کا خیر میرے اوپر ظاہر کر دے. تو حدیث میں ہے کہ کم از کم 7 دفعہ استخارہ کرے، 7 دفعہ یہ نماز پڑھے. لیکن ہماری تو مشینی لائف ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جھٹ تسبیح پھیرو پٹ جواب دے دو. تو وہ بھی حضرت صاحب یوں کرتے ہیں، یوں ہل گئے یا یوں ہل گئے، جدھر بھی ہل گئی اس نے بتا دینا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہوگا. استخارہ ظنی علم ہے، علم غیب آنے والی جو زمانے کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی عطا سے نبی کے پاس ہے جتنا اللہ نے عطا کیا، اور کسی بندے کے پاس نہیں ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر اشارہ وہ ہے جو آپ خود نفل پڑھیں. خود نفل پڑھیں گے نا تو آپ کی کمر درد کرے گی، آپ قرآن پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، اس کے بعد آپ کی پوری توجہ اور آپ کا کام وہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا، تو پھر اللہ مہربانی کر کے آپ پہ اشارہ ظاہر کر دے گا. لیکن ہم کہتے ہیں سارے کام جو ہے وہ دوسرا کرے اور ہمیں بس 500 روپے چندہ دے کے ایک مسئلہ حل ہو جائے. مجھے نہ وضو کرنا پڑے، نہ نفل پڑھنے پڑے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، بس یہ کہ میں یا تو فون کی گھنٹی بجاؤں یا وہاں جا کے اس عامل بابا کو چندہ دے دوں، اور وہ پھر میرے لیے اچھی اچھی اشارے نکال کے بتا دے. ہاں، جو جتنا پیسہ زیادہ دیتے اس کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ بات حقیقت، اس کو اتنے اچھے اچھے تویز دیتے ہیں، اس کی اتنی اچھی اچھی آؤ بھگت کرتے ہیں. ہاں، یہ 2 ہی بندے یہاں سے کسی بھی مشہور عامل کے پاس چلے جائیں. ایک بندہ جو ہے وہ اپنی لینڈ کروزر پر جائے یا اس سے کسی بڑی گاڑی پر جائے، کراچی میں تو اس سے بھی بڑی گاڑی ہیں، اور دوسرا سائیکل پر جائے اور مسئلہ ایک ہی بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اور پھر دیکھ لیجئے گا کہ آگے سے اس کا جواب کتنا بہترین ملتا ہے. اس کے لیے اس کا انداز کیسا ہوگا، اور وہ سائیکل جس کی سائیکل بھی پنچر ہو چکی تو اس کے لیے تو کہے گا تو ہے ٹھیک، جا بھائی چلا جا، اور یہ تیرا تویز ہے اور آیت الکرسی پڑھنا، پھونک مار کے پی لینا. اس کو کہے گا تمہاری کاٹ کروں گا، تمہارے لیے جو ہے نا وہ میں اپنے 2 لڑکے بٹھاؤں گا، تمہارے لیے اود خریدوں گا، تمہارے لیے دھونی ہوگی. تو یہ سلسلہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کریں گے. بھائی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 2 نفل پڑھو، پھر اللہ کے حضور التجا کرو، پھر سو جاؤ، اللہ تم پہ ظاہر کر دے. آخری نماز اور بھی کافی ساری ایک انتہائی اہم، وہ ہے صلاۃ الحاجت. جب بھی تمہیں دشواری آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، اولاد کا مسئلہ ہو، تو وضو کر کے 2 نفل پڑھو، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت، اور پھر دعا مانگو. یہ نبی پاک کی سنت ہے. صحابہ کہتے ہیں جب بھی اہم معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ سے کہتے تھے کہ جب تمہیں دشواری آئے تو نماز پڑھو اور اللہ سے